ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد انگنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاولین والآخرین، امام کل کائنات رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اور آپ کی اہل بیت پر۔ انتہائی قابل احترام علماء کرام اور پنڈال میں موجود سامعین کرام، آج کی یہ کانفرنس سیرت کمیٹی کے زیر اہتمام مورگا کی اس آبادی والی جگہ میں سیرت امام الانبیاء و عظمت صحابہ و اہل بیت کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے۔ میں اپنی گفتگو کے آغاز میں اس کانفرنس کے انعقاد کرنے پر اس کانفرنس کو منعقد کرنے والے منتظمین، سیرت کمیٹی، علماء کرام اور جملہ ان کے معاونین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے اس پرفتن دور میں ایک عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جائے، جس میں صحابہ کرام اور اہل بیت کی عزت و عظمت و شرف کو بیان کیا جائے۔ اور اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا بھی باعث عبادت ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے، اور بعین اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا، آپ کے اصحاب کا، آپ کی ازواج کا اور گزرے ہوئے اہل ایمان کے تذکرہ خیر کرنا بھی یقیناً عبادت میں پختگی، عقیدے میں پختگی، منہج میں پختگی اور انسان کے صحیح اور درست راستے میں چلنے کے لیے ممد اور معاون ثابت ہوتی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان ہے۔ اس کائنات میں اگر مجھ پر اور آپ پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو شمار کیا جائے تو کائنات کا رب خود فرماتا ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اس کی مہربانیوں کو، اس کے فضل کو، اس کے احسانات کو تم شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو، اس کے فضل کو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو بھی نعمت دی ہے وہ نعمت اس نعمت سے بڑی نہیں ہے جو نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اور آپ کی صورت
چیز بھی نہیں تھے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسانوں پر ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ جب وہ قابل ذکر چیز نہیں تھے؟ اللہ نے عدم وجود سے وجود بخشا. اللہ نے اس احسان کو احسان نہیں کہا, اللہ نے اس کو جتایا نہیں ہے. پھر اللہ نے وجود بھی اگر دیا ہے, عدم وجود سے وجود ملایا ہے, تو ماں کے رحم میں تصویر بنائی. سورہ آل عمران بولی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ اللہ ہے کہ جو تمہاری ماں کے رحموں میں تمہاری تصویریں بناتا ہے. اور میرے رب نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا, تو پیدا کرنے کے ساتھ اللہ نے 5 قسمیں لکھی ہیں. سورہ تین پکار کر کہتی ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. لقد اہل علم بیٹھے ہیں, جب قد پر نام داخل ہو جائے یہ بھی قسم کا معنی دیتا ہے. 5 قسمیں کائنات کا رب پا کر کہتا ہے خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے. اللہ خوبصورت سانچے میں کیسے ڈھالا؟ فرمایا پہلے بندے تیرا نقشہ بنایا, پھر اس نقشے کے مطابق تیرے وجود کو تعمیر کیا ہے. وہ نقشہ کہاں بنا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہاری ماں کے رحموں میں تمہاری تصویریں بناتا ہے. اور پھر تمہاری تخلیق کی, تو تخلیق کیسے کی ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. او انسان, اور بھولے بھٹکے ہوئے انسان, تجھے اپنے باعزت رب کے بارے میں کس چیز کے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ الذی خلقک, رب تو وہ ہے, رب تو وہ ہے, پیدا کرنے والا تو وہ ہے, تمہارا خالق تو وہ ہے, تمہارا مالک تو وہ ہے, وہ باعزت رب ہے. الذی خلقک, جس نے تجھے پیدا کیا, اور صرف پیدا نہیں کیا, فسواک, تجھے متناسب اعضاء بنایا ہے. متناسب اعضاء. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آج موبائل کا دور ہے, ہمارے موبائل کا اسپیکر خراب ہو جاتا ہے, اور ہم کبھی گفتگو کرنے کے لیے اپنے چہرے کے سامنے لے کر آتے ہیں, اور سننے کے لیے اپنے کانوں کے قریب لے جاتے ہیں. بھیڑ ہوتی ہے, رش ہوتا ہے, ہم اس بھیڑ اور رش میں صحیح طرح سن نہیں پاتے اپنی گفتگو کو. اور اگر میرا اللہ ہمارے ان کانوں کو ہمارے منہ کے قریب رکھنے کے بجائے ہماری ران پر لگا دیتا, تو میں اور آپ اللہ سے یہ مانگ کر نہیں لیے, ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ متناسب اعضاء ہونے کی درخواست نہیں کی تھی. یہ اس مالک نے کرم کیا ہے کہ منہ کے قریب ان کانوں کو رکھا ہے. ہم ایک ہی وقت میں سن بھی لیتے ہیں, وہی پر رکھے رکھے بات کر بھی لیتے ہیں. اگر یہ رات پر ہوتے, بتائیے دنیا کا بڑے سے بڑا سیٹ, سرمایہ دار, ملک, راجہ, شیخ, علامہ, فہامہ دنیا پر چل رہا ہوتا تو کتنا عجیب لگتا کہ وہ کبھی بات کرنے کے لیے منہ پر دبائے رکھتا اور کبھی اپنے سننے کے لیے رانوں پر رکھتا. الذی خلقک فسواک, وہ اللہ جس نے متناسب اعضاء بنایا. لیکن اللہ نے یہ ساری نعمتیں, وجود دیا, متناسب اعضاء بنایا, خوبصورت شکل دی, خوبصورت قد کاٹ دیا, پھر کھانے کے لیے خوراک, پینے کے لیے مشروبات, جسم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے سواریاں عمدہ سے عمدہ دی. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. خچر بھی دیے, گدھے بھی دیے, اونٹ بھی دیے, سب کچھ دینے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جدید دور کی جدید سواریاں پیدا کروں گا جو آج کا انسان جانتا بھی نہیں ہے. لیکن یہ سارے احسانات کرنے کے بعد اللہ نے کسی ایک احسان کو بھی بطور احسان کے جتلایا نہیں ہے. اس کائنات میں ایک ہی احسان رب کا وہ ہے جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کہ جن کو اللہ نے ہمیں دے کر کے نبی و رسول بنا کر کے اللہ رب العزت نے جتلایا. لقد من اللہ علی المؤمنین, البتہ تحقیق اللہ نے اہل ایمان پر احسان کیا ہے کہ محمد رسول اللہ کو انہیں مبعوث کیا. اتنا بڑا احسان, اور اتنا بڑا احسان. ایک آیت, ایک حدیث سماعت کریں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تمہاری جنس میں سے, تمہارے نفوس میں سے تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے. وہ رسول کیسے ہیں؟ عزیز علیہ ما عنتم, تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے اس نبی پر بڑی کرام گزرتی ہے.
عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، وہ رسول تمہارے اوپر بڑے حریص ہے۔ حرص کیا ہے؟ میری امت کا ایک بندہ اور بندی جہنم کی آگ سے بچ کر اللہ کی جنت میں داخل ہو۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اہل ایمان کے ساتھ نہایت درجے کی شفقت کرنے والے، نہایت رحم کرنے والا اللہ نے رسول مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ یہ اللہ کا احسان نہیں ہے، اس سے بڑا احسان ہے۔ حدیث سنیے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لکل نبی دعوت مستجابہ، اللہ نے ہر نبی کو زندگی میں ایک آپشن دیا، ایک چانس دیا، ایک دعا دی۔ پیغمبر وہ دعا مانتا، اللہ ان کی اس دعا کو رد نہیں کرے گا، اللہ قبول کر لے گا اور ان کی وہ آپشن استعمال ہو جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی نے اپنی دعا کے مانگنے میں جلدی کی سوائے مجھ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اپنی دعا کو ذخیرہ کر لیا، قیامت کی بڑی مشکل اور بڑی مصیبت اور بڑی پریشانی محمد کے کام آئی۔ یہ تو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنی عظمت ہے ہماری کہ اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا کیا ہے، اور محمد رسول اللہ جو اللہ رب العزت کا اتنا بڑا احسان ہے۔ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ صرف سیرت النبی کانفرنس کرنے سے بات نہیں بنے گی، جب تک ہماری عملی زندگی میں ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج، ہماری عبادت، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا کلچر، ہماری ثقافت، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہماری نظام عدالت، پورے کا پورا سسٹم ہمارا جب تک کملی والے محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کو جو اللہ نے آپ پر نازل کیا، توحید والا دین، ایمان خالص جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، آپ پر اللہ رب العزت نے خاتم النبیین، خاتم المرسلین، ختم نبوت کا مہر لگا کر کے اللہ نے سارے نبیوں، سارے رسولوں کے آخر میں بھیج کر نبوت اور رسالت کے دروازے کو اللہ نے بند کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس عقیدے کی چوکیداری کے لیے، اس عقیدے کی پاسداری کے لیے، اس عقیدے کی محافظت کے لیے اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ کو عظیم جماعت صحابہ اور اہل بیت کے عطا کیا۔ اور میں اپنے علماء کرام کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا، صحابہ کرام آج خود صحابہ نہیں بنے، صحابیت وحدی ہے، صحابیت کسبی نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہے میں عبادت کر کے، ریاضت کر کے، جہاد کر کے، میں عملی میدانوں میں کود کر کے، محنت کر کے، مشقت برداشت کر کے، تکلیفیں جھیل کر کے، اذیتیں برداشت کر کے، مال خرچ کر کے میں صحابی بن جاؤں گا، یہ کبھی ممکن نہیں۔ صحابیت وحدی ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو صحابی بنانا تھا، جس کو صحابیہ بنانا تھا، اللہ رب العزت نے ان کو صحابی ہونے کا شرف عطا کر۔ اور یہ بات بلا دلیل نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنی کائنات میں نگاہ ڈالی، اپنے بندوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی، تو ان دلوں میں سے سب سے زیادہ مصفا، سب سے زیادہ نفیس، سب سے زیادہ عمدہ، سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ خوبصورت دل جس کا پایا وہ نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاصطفاہ لنفسی، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی ذات کے لیے چن لیا، وابتعثہ برسالتہ، اللہ نے محمد رسول اللہ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا۔ اور پھر اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں پر توجہ کی، اللہ نے دلوں پر نگاہ ڈالی، تو اس کائنات میں اللہ کے نبی کے بعد آپ کی امت میں سے جن جن لوگوں کے دلوں میں اللہ نے دیکھا، ان میں سب سے زیادہ مصفا، سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ نفیس دل جن اشخاص کے تھے، جن لوگوں کے تھے، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی صحابیت کے لیے چن دیا۔ میں آخری بات کرنے والا ہوں، یہ صحابیت چند لمحوں پر مشتمل ہو یا کئی سالوں پر محیط ہو، صحابیت شرف ایسا ہے کہ جو اس شرف کو پا گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا، اس کا بیڑا پار ہو گیا، وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ اس کے لیے لکھ دیا گیا۔ اگرچہ دنیا والوں نے کہا، بدبخت نے کہا، شقی نے کہا، ظالم نے کہا کہ
قسمت کے مارے نے کہا اور نہیں امیر معاویہ کو ہم نہیں مانتے، ابو سفیان کو نہیں مانتے، اور کیوں نہیں مانتے ہو؟ کہا کہ یہ تو عتقاء تھے، اب بدبختو کہاں تمہاری سوچ چلی گئی؟ یہ تو عتقاء تھے، ان کو تو فتح مکہ کے بعد آزاد کیا گیا تھا، فتح مکہ سے پہلے والے وہ تو صحابی ہیں، لیکن جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو ہمیں ان پر اشکال ہے، ہمیں ان پر اعتراض ہے۔ ہم نے کہا قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہم بھی قرآن سے بات کرتے ہیں، قرآن نے کہا ہے کہ بات والد پیغوں جیسے نہیں ہو سکتے۔ ہم نے کہا تم نے آدھی آیت پڑھی ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ آیت تو پوری پڑھ لیتے تمہیں سمجھ آ جاتی، لیکن قسمت کے مارے بدر سیدھی مقدر میں لکھی ہوئی ہے، اس لیے صحابہ کرام پر تبرہ، ان کے ایمان میں تشکیک پیدا کرنا یہ بدبخت کا کام ہے۔ اللہ کہتے ہیں یقیناً کوئی اس بات کی شک نہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد فی سبیل اللہ کیا، اللہ کے نبی کی معیت میں قتال کرتے رہے، اذیتیں برداشت کی، ان کا درجہ زیادہ بڑا ہے ان سے فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے ہر ایک سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ اور آپ علماء کرام کی موجودگی میں کہتا ہوں حسنہ سے مراد اللہ کی جنت، تو ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، علی بھی جنتی، حسنین بھی جنتی، طلحہ بھی جنتی، سعد بھی جنتی، سعید بھی جنتی، ابو ہریرہ بھی جنتی، خالد بن ولید بھی جنتی، عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی، امیر معاویہ بھی جنتی، ابو سفیان بھی جنتی، عمر بن عاص بھی جنتی، ابو موسیٰ اشعری بھی جنتی۔ جو ان کے جنتی ہونے میں شک کرے اس کو اس کا عقیدہ مبارک، ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ میں آخری بات کہتا ہوں، چند لمحوں کا صحابی اس کا در کے نام پڑا، ایک مددہ دور دراز کا سفر کر کے مدینہ پہنچا ہے، پیارے پیغمبر کے دربار میں حاضر ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں مجھے دین سکھائیے، مجھے ایمان سکھائیے، جو اللہ نے شریعت آپ پر نازل کی ہے وہ شریعت مجھے بتائیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے شریعت بتاتے ہیں، ایمان بتاتے ہیں، توحید بتاتے ہیں، تعلیم قرآن کہتے ہیں۔ ابھی یہ بندہ اسلام قبول کیا، اٹھ کر کے واپس جانے لگا، سواری پر سوار ہوا، سواری کو اوڑا، سامنے ایک چھوٹا سا پل تھا، سوراخ تھا، سواری میں وہاں پر اس کا پاؤں پھنسا، سواری پھر گئی، سواری سے گر پڑے، وہیں پر اللہ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اسی لمحے اس بندے کی وفات ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر اس کو قریب، اس کی میت کو قریب کرتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ یہ وہ شخص ہے جو بھوکا آیا ہے، جو پیاسا آیا ہے، اس سے اللہ کے دین کو پانے کے لیے، توحید کو پانے کے لیے، ایمان کی دولت کو پانے کے لیے دور دراز سے بھوک اور پیاس میں سفر کیا ہے۔ اللہ کے نبی کیسے آپ کو پتا چلا؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا فرشتے جنتی پھل اس کے منہ میں ڈال رہے، جس سے مجھے محسوس ہو گیا کہ یہ بندہ بھوکا اور پیاسا سفر کر کے آیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی میت کو اپنی گود میں رکھا، پھر اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، اور میرے رب کے پیر و مرشد، میرے رب کے آخری نبی و رسول، ہمارے سروں کے تاج، کملی والے مدینہ والی سرکار کی زبان سے جملہ نکلا، اور ایک بار نکلا، بار بار یہ جملہ نکلا، عمل قلیلا واجر کثیرا، عمل قلیلا واجر کثیرا، عمل قلیلا واجر کثیرا، عمل قلیلا واجر کثیرا۔ عمل تھوڑا کیا ہے، اجر بڑا پا گیا۔ اور چند لمحوں کے صحابی کا عالم یہ ہے، تو میرے ابو بکر کے کیا کہنے، میرے عمر کے کیا کہنے، میرے عثمان کے کیا کہنے، میرے علی حیدر کرار کے کیا کہنے، اور دیگر کبار صحابہ ہر صحابی کے کیا کہنے۔ میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میرے اللہ ہمارے دلوں میں ابو بکر کی محبت ہے، اللہ ہمارے دلوں میں عمر کی محبت ہے، اللہ ہمارے دلوں میں عثمان ذو النورین کی محبت ہے، اللہ ہمارے
ازواج جو ہماری ماں ہیں ان سے محبت ہے، تیرے نبی کے ہر صحابی سے محبت ہے۔ اللہ زندہ رکھنا تو اس محبت میں زندہ رکھنا، موت دینا تو اس محبت میں موت دینا، قیامت کے دن اٹھانا تو ان کے ساتھ جنت میں اکٹھا کرنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔